انسانوں کے نام افزار ریحان، مغربی تہذیبی اقدار اور اسلاموفوبیا۔ پروپیگنڈا فی زمانہ ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جس کی کاٹ سے کچے ذہنوں کو چھلنی کیا جا سکتا ہے، جاہل کو عالم اور عالم کو جاہل دکھایا جا سکتا ہے، فراڈ کو صادق و امین اور صادق و امین کو فراڈ یا ٹھگ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ تحقیق سے اصلیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تحقیق کرتے کتنے لوگ ہیں، اور جب تک تحقیق سامنے آتی ہے تب تک موقع پرست اور مفادات کے پجاری اپنا الو سیدھا کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر سچ اور جھوٹ کا نتارہ ہوتے ہوئے کئی دہائیاں بیت جاتی ہیں، بلکہ کئی گتھیاں تو صدیوں میں بھی نہیں سلجھتی ہیں۔ ہمارے جیسے سماج میں جہاں روایتی طور پر گھڑے گئے مقدسات کے خلاف تحقیق کرنا اگر چھوٹا جرم ہے تو اسے منظر عام لانا یا آزادی اظہار سے کام لینا گناہونا جرم بن جاتا ہے، جبکہ سماجی طور پر یہ پریشر بھی موجود ہو کہ اگر ان مسلمہ حقائق کو چھوڑا تو اڑائے جا سکتے ہو۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی تاریخی منافرتیں ہیں یا مذہبی اور سیاسی تعصبات ہیں، ان کی جڑیں اسی حقیقت میں پیوست ہیں۔ دنیا کے ہر نظریہ میں کچھ نہ کچھ شدت ہوتی ہے، مگر دہشت کی حد تک پہنچی ہوئی جتنی شدت ہمارے نظریہ جبر میں ہے، دنیا کی کوئی قوم اس کے آس پاس نہیں پھٹک سکتی۔ اس وقت مغربی افکار، تہذیب اور سماج میں جس قدر قوت برداشت، رواداری اور انسانی اپنائیت ہے، وہ جتنی چاہے لان تان کر لے، دنیا کے دیگر کسی سماج یا تہذیب کیا تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن آفرین ہے مقدس نظریہ اور تہذیب کے پیروکاران کی فکری اڑان پر کہ انہوں نے مغربی تہذیب و افکار کو بھی آگے لگا رکھا ہے۔ مغربی تہذیب اپنے فکری قلعوں میں خوف زدہ ہے کہ اس دہشت سے پیچھا کیسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ ایسی کون سی قوانین سازی کریں جن سے اپنی اعلیٰ انسانی اقدار کا تحفظ کر سکیں، جبکہ مغربی تہذیب پر وہ لوگ تانا زن یا حملہ آور ہیں جنہیں ان کے اپنے ممالک کا ریاستی جبر، انسانی حقوق تو کیا سچی بات کرنے یا کھل کر سانس دینے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ درویش کو ایسے کئی احباب سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے اپنے برادر مسلم عرب ممالک میں عمریں گزار دیں، نصف صدی تک رہ کر خدمات سر انجام دی، نیشنلٹی ملنا تو دور کی بات، ذرا سی بے اتنائی پر بیک جنبشوں دو گوش نکال باہر کیے گئے، جبکہ دوسری طرف غیر قانونی طور پر مغربی ممالک میں گھسنے والے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہوئے ان ممالک میں پناہ حاصل کی، قانون کو دھوکہ دیتے ہوئے غیر قانونی دھندے بھی کیے اور بے روزگاری الاؤنس بھی وصول کیا، لیکن مغربی تہذیب کے خلاف نعرے لگانے اور پروپیگنڈے کرنے میں بھی پیش رہے۔ مفادات مغرب سے اٹھاتے ہیں لیکن دل اپنے نظریہ جبر کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ یہ ہے بچپن میں انڈیلے گئے یا ذہن نشین کیے گئے ابتدائی پروپیگنڈے کا غیر منصفانہ اثر۔ سر برٹن رسل نے کہا تھا کہ سارا المیہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ شعور والے ہمیشہ اپنے خیالات کے متعلق شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے منڈی بہت دن سے غیر قانونی طور پر یورپ گئے ہوئے ایک نوجوان کی ویڈیو ہے جو کافر ملک میں پناہ لے کر انسانی حقوق کے نام پر اہل فرانس کی سہولیات سے بھی مستفید ہو رہا تھا، لیکن ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ میں فلاں حضرت صاحب کی اپروچ سے بے حد متاثر ہوں اور میں ان کافر گستاخوں کو سبق سکھانے یا حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ دو کافروں کو چھرا گھوم کر زخمی بھی کرتا ہے۔ ایک چیچن مسلمان نوجوان فرانسیسی استاد سیموئل پیٹی کو اس کے خیالات و افکار کی وجہ سے وحشیانہ طور پر قتل کرتا ہے اور ہمارے لوگوں کا ہیرو قرار پاتا ہے۔ پیرس کے نواح میں ایک مسجد کا نوجوان امام لقمان حیدر سوشل میڈیا پر تشدد کا پرچار کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتا ہے، ثبوتوں کے ساتھ معاملات عدالت میں پہنچتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میں تو سوشل میڈیا پر پاپولیرٹی لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ کیا سستی شہرت کے لیے یہ وتیرہ درست مان لیا جائے کہ ایک شخص سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹیں لگاتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس امر پر اکسائے کہ فلاں کافروں یا فاسقوں کو جہنم واصل کر دو؟ ایمانوئل میکرون کو کورونا ہوتا ہے تو ان کی باچیں کھل اٹھتی ہیں، حالانکہ سمودی وبا سے ہمارے اپنے کئی نیکوکار مبلغین حوروں کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی تہذیبی اقدار کے تحفظ کی خاطر ریپبلکن ویلیوز کا قانون لاتے ہیں جس میں مذہبی اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے اس نوع کے اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں کہ ایک آئمہ کونسل تشکیل دی جائے گی جو مساجد کے آئمہ کو منافرت پھیلانے سے روکے گی، یا سماجی جبر کو روکنے کے لیے جبری شادی یا شادی پر شادی کو روکنے کے لیے باہمی رضامندی سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے گا کہ مذہب کا کسی بھی صورت سیاسی استعمال نہ ہونے پائے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ جذبہ خود حسابی کے تحت اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ کہیں ہم خود ہی تہذیبی فوبیا کا شکار تو نہیں ہیں، آخر ہماری مغربی تہذیبی اقدار سے لڑائی کس بات پر ہے؟ اگر سماجی فلاح و بہبود یا حقوق نسواں کو تحفظ دینے کے لیے ہم اپنے ملک میں آئلی قوانین کا نفاذ کرتے ہیں اور مخالفانہ پروپیگنڈے کے باوجود ہمارا سماج پچھلی 6 دہائیوں سے انہیں اپنائے ہوئے ہے
اور اسے اسلاموفوبیا قرار نہیں دیتا تو مغرب کی جمہوری سوسائٹی کو اپنی ان تہذیبی اقدار کے تحفظ کا حق کیوں نہیں جن کی بنیاد انسانی مساوات، حقوق اور آزادیوں پر استوار ہے؟ جہاں نسلی اور جنسی امتیاز کو ایک برائی اور جرم کی صورت دیکھا جاتا ہے، جہاں خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کو ہم سے کہیں بہتر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ فرانس میں اس وقت 57 لاکھ سے زائد مسلمان بخوشی آباد ہیں۔ اپنی روزی روٹی کمانے کے ساتھ مسلم ممالک میں آباد اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے زر کثیر بھیجتے ہیں۔ وہاں کی آزاد سوسائٹی میں میسر تمام تر سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر چند ہزار کو ان کی تہذیبی اقدار پسند نہیں ہے تو بجائے وہاں منافع پھیلانے اور قتل و غارت گری پر اکسانے کے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اس کافر معاشرے کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے اسلامی معاشرے میں واپس لوٹ آئیں؟ لعنت ڈالیں ان کافروں پر جہاں آپ کے عقائد محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اپنے اس مقدس کلام پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ایمان والو دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام میں لوٹ آؤ۔ چاہیے تو یہ ہے کہ تہذیبی اقدار اور حریت فکر کے حوالے سے ہمیں مغرب سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وچار اور سماج دونوں ان سے صدیوں پیچھے ہیں۔ دوسروں کے خلاف منافرت پھیلانے اور انہیں کسی فوبیا کا شکار کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم ان کی تہذیبی اقدار اور تعمیر و ترقی سے حسد کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے؟ کہیں ہم خود مغربی تہذیبی فوبیا کا شکار تو نہیں ہے؟ انسانیت، انسان نوازی اور انسانی مفاد ایک ایسا نقطہ اتصال ہے جس پر آج نہیں تو کل پوری دنیا کو ایکا کرنا ہوگا۔